ارشاد فرمایا کہ ان کا سننا اسی طرح سے ہے جس طرح تم سن رہے ہو۔ ان جو قیدی بن کر آئے 70، ان میں سے 2 قیدیوں کو قتل کروا دیا گیا، اور ان 2 قیدیوں کا اس جرم میں کہ ایک ان میں وہ شخص تھا جس نے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حرم شریف میں نماز ادا کر رہے تھے تو اونٹ کی اوج ان پر آ کر لاد دی تھی، اور دوسرا شخص وہ تھا جس نے چادر کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر اس کو بل دیے تھے، اور قریب بہت اس نے یہ کوشش کی۔ تو پھر جب یہ ان 2 لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروا دیا۔ ایک شاعر تھا جس نے بہت ہجب کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے اپنی آئندہ کے لیے صحیح رہنے کا، با ایمان نہیں ہوا لیکن آئندہ کے لیے صحیح رہنے کا اس نے حلف دیا اور اس کو بھی چھوڑ دیا۔ کچھ کفار ایسے جو تعلیم یافتہ تھے، ان کا فدیہ یہ مقرر فرمایا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح سے لکھنا پڑھنا سیکھے۔ پھر فدیہ جو مقرر فرمایا وہ 4000، 3000 سے 1000 درہم تک کا، کہ جو جس کی حیثیت تھی اس کے مطابق، یہاں تک۔ اور اس کے بعد کچھ لوگ مسلمان ہوئے، کچھ واپس چلے گئے۔ یہ معاملات یہاں تک۔ اس کے بعد آتا ہے جنگ کے بعد کا دور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد سے لے کر سن 6 ہجری تک یہ تقریباً جنگ کی حالت رہی، اور اس میں دونوں طرف سے مسلسل تیاریاں بھی رہیں۔ اس کے بعد غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، اور چھوٹے چھوٹے غزوات بھی ہوئے، لیکن یہ بڑے غزوات میں سے ہے۔ لیکن اس جنگ کے نتائج میں سے سب سے بڑا نتیجہ جو نکلا کہ مدینہ منورہ کے قرب و جوار کے جو قبائل جو ابھی قریش مکہ سے ڈرتے تھے، ان سے خوف زدہ تھے، یا ان کے انفلوئنس میں تھے، یا ان کے ساتھ ان کے کوئی ریلیشنز اس طرح کے تھے کہ جس میں وہ چاہنے کے باوجود بھی اپنے معاملات درست نہیں تھے کر سکتے، انہیں ایک تحریک ملی کہ مسلمان اس کیفیت میں ہیں، اتنی طاقت میں ہیں، اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اپنے سے 3 گنا سے زیادہ لوگوں کو، اپنے سے کہیں مالدار لوگوں کو، اپنے سے کہیں زیادہ نامور لوگوں کو شکست دے سکتے ہیں، اور شکست بھی ایک عبرتناک شکست کہ جس میں جب فرار ہوئے ہیں قریش بدر کے میدان سے تو اس میں کئی دنوں تک کسی کا پتہ بھی نہیں چلا لوگوں کا، اور مکہ کے ہر گھر میں اس وقت ایک آہ و فغاں کی کیفیت رہی، ایک سوگ کی کیفیت ہوئی، اور جو سرداران قریش تھے انہوں نے لوگوں کو گریہ سے یا افسوس سے منع کر دیا کہ مسلمانوں تک یہ کمزوری نہ پہنچے، کہ اتنا اپنے آپ کو مضبوط ثابت کریں، اتنا اپنے آپ کو مضبوط دکھائیں، لیکن جو حالات ہوتے ہیں وہ پتہ چلتے ہیں۔ اور اس میں ایک شخص جس کے 3 بیٹے مرے تھے کہ ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا اور اس نے اس پر آہ و بکا کی، تو اس نے فوراً اپنے ملازم کو بھیجا کہ جا کے دیکھو کیا رونے کی اجازت مل گئی۔ یہ ان کے اندرون مزاج کی کیفیت تھی۔ ان معاملات میں اور ایک ہیبت مشرکین مکہ پر بھی طاری ہوئی مسلمانوں کی۔ صلح حدیبیہ جو سن 6 ہجری میں ہوئی، جہاں تک جس وقت تک مسلمان اس حالت جنگ میں رہے تو یقیناً اس حالت سے کفار مکہ بھی پریشان ہوئے، تنگ ہوئے، اسی لیے وہ اس ایک ایگریمنٹ پر آئے جس کو صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا، اور جس کو انہوں نے اس وقت اپنی بہت بڑی فتح جانا
لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے ہی اس بات کو بٹرے کیا، اس معاہدے کو بٹرے کیا، اس معاہدے کے خلاف چلے. اور یہ جنگ جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی فہم و فراست، آپ نے اس سے پہلے کبھی کوئی جنگ نہیں تھی لڑی، کبھی اس طرح کا کوئی ایکسپوجر نہیں تھا، لیکن جس انداز میں جنگ لڑی گئی، جس انداز میں جنگ لڑوائی گئی، وہ ایک منجے ہوئے اور جس کو بہت منجا ہوا جرنیل کہیں گے اس طرح سے جنگ لڑوائی گئی. ایک یہ بھی جو ارد گرد کے لوگ تھے، مشرکین تھے، مکہ کے قریش تھے، ان پر بھی ایک یہ ہیبت طاری ہوئی اور نیا ایک انداز، نیا ایک اسلوب جنگ کا متعارف کروایا گیا. اور وہ یقیناً ابھی تک اس اسلوب کو وار سٹریٹجی میں پڑھایا جاتا ہے. جو بھی آرمی کے کورسز ہیں ان میں غزوہ بدر میں جو مسلمانوں کی وار سٹریٹجی تھی اس کو ابھی تک پڑھایا جاتا ہے. یہ اس کا آج 1400 سال بعد بھی اتنا امپیکٹ ہے اس کا. اور اس میں اس کے بعد مسلمان جو تھے اپنے وہ جو پہلے ایک ان کے اپنے اندر بھی ایک خوف کی کیفیت ہوتی تھی، اس سے بھی وہ باہر نکل آئے، دوسروں پر ہیبت اور خوف طاری ہوا، اور اس سے اسلام کو، مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچا. اسلام بہت تیزی سے پھیلا. اس کے بعد بہت سے نئے قبائل کے ساتھ ایگریمنٹ ہوئے کہ جو لوگ پہلے، جس طرح پہلے گزارش کی ہے کہ جو پہلے گو مگو میں تھے وہ پھر ان کا گو مگو ختم ہو گیا، اور پھر اسلام کو ایک عروج ملا. اور جتنا بھی بعد کی فتوحات، جتنے بھی بعد کے واقعات ہیں وہ سارے غزوہ بدر کی وجہ سے ہی ہیں. حاضرین و ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ استدعا ہے کہ میدان بدر میں مسلمان جس جوش، جس جذبے، جس ہمت، جس استقامت کے ساتھ لڑے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ہمت، استقامت اور جوش عطا فرمائے. آمین.